السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں تندوری، آپ باربیکیو بریانی بھی کہہ سکتے ہیں، میں تندوری بریانی بھی کہوں گی اسے۔ یہ میں نے اپنی فرینڈ جو ہیں ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھائی تھی، مجھے بہت پسند آئی اور ان کا بھی کہنا تھا کہ آپ یہ ریسیپی ضرور شیئر کریں، تو آج یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے ٹرائی کی، بہت اچھی بنی، اور میں کوئی اس میں آپ کو اپنے مسالے نہیں بتا رہی۔ سب آج کل جو ہے وہ عموماً بناتے ہیں جو پیکٹ کے مسالے ہوتے ہیں ان سے بریانی، تو میں نے وہی مسالے استعمال کرتے ہوئے اس بریانی کو آسان کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے کوانٹیٹیز کا اندازہ جو ہے وہ آسان رہے اور پرفیکٹ بنے بریانی۔ تو آئیے اس کی ریسیپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو جناب یہ تقریباً 1.25 کلو کے قریب میں نے چکن لے لیا ہے۔ اس بریانی میں آلو نہیں ڈالوں گی، عموماً میں بریانی میں آلو ضرور ڈالتی ہوں۔ تو اس چکن میں اب ہم نے کیا چیز کرنی ہے کہ یہ مطلب بریانی کی سائز کی کٹ کی بوٹیاں تھیں، اور اس پہ جو ہے وہ میں اب جو ہے وہ استعمال کروں گی مسالے۔ یہ جو پیکٹ کا بریانی مسالہ ملتا ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ جو اس میں جو آلو بخارے یا جو گرم مسالہ ثابت ہوتا ہے وہ نہ جائے، تو 2 سے 3 چمچ آپ وہ بریانی مسالہ جو ہے وہ اس کو آپ لگا دیں، بہت مشہور برانڈ کا جن کا بامبے بریانی بہت مشہور ہے، میں نے وہ استعمال کیا ہے۔ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے 2 سے 3 چمچ کے قریب، ٹیبل سپون جسے کہتے ہیں، اور باقی مسالہ آپ سنبھال لیجئے۔ اس کے علاوہ اسی طرح تندوری مسالہ جو ملتا ہے پیکٹ کا، میں وہ ڈال رہی ہوں، تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں۔ ابھی میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے، آپ 3 ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے ایک تو کلر بہت اچھا آتا ہے اور فلیور بہت انہینس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، 1.5 ٹیبل سپون کے قریب میں ابھی لگا رہی ہوں میرینیشن میں، اور تقریباً میں 3 سے آپ سمجھ لیں 4 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی دہی۔ یہ گاڑھا دہی ہے، تو یہ ہم پانی اس کا مطلب نکلا ہوا ہے، اس کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ اس میں لگا دیں گے، مکس کر دیں گے تاکہ بوٹیوں پہ مسالہ لگ جائے، اور آپ نے اب اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے۔ تقریباً آپ اسے 1 گھنٹہ تو کم از کم رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ اسے 4 سے 5 گھنٹے رکھ سکیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ بس اب آپ نے اس کو اچھی طرح صاف ہاتھوں سے یہ مسالہ لگا کے میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرینیٹ ہو چکا ہے گوشت، تقریباً میں نے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کیا تھا۔ اب آپ ایک کوئی کھلا برتن لے لیجئے، جو سیدھے پیندے والا ہوتا ہے وہ عموماً لیا جاتا ہے اس کے لیے، لیکن میں نے بہت ہی آسان کام کیا۔ کڑھائی تھی میرے پاس، اس میں میں نے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالا ہے، زیادہ مت ڈالیے کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے کلر دینا ہے تندوری کا، اور اس کو ہم نے مطلب بہت زیادہ آئل اس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو بس ہم نے اس کا یہ دہی خشک کر کے تھوڑا سا اس میں کلر آئے تندوری کا، اتنا ہم نے اس کو کوک کرنا ہے۔ تھوڑی دیر ہم ڈھک کے ایک سائڈ سے پھر دوسری سائڈ سے پلٹ کے ہم اس چکن کو کوک کر لیں گے۔ اب یہ اس چولہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئلہ میں نے دہکنے کے لیے رکھ دیا ساتھ ساتھ، اور ایک اور جو ہے کڑھائی میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے، تقریباً آدھا کپ آئل لے لیا ہے، یہ آئل انف ہے۔ اور اس میں اب میں نے یہ تقریباً جو ہے نا 2 بڑے سائز کی پیاز یا آپ 3 میڈیم سائز کی پیاز جو ہے وہ لے لیں، اور اسے آپ نے اس میں یہاں اتنا گولڈن کلر آنے تک آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ بہت زیادہ گولڈن کلر اس کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مسالہ جو ہے اس کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں بنتا، تو بس اتنا ہی گولڈن کلر آئے تو بہتر رہے گا۔ اب اس پیاز میں ہم ڈالیں گے 1.5 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پاؤڈر مزید، 1.5 ٹیبل سپون ہم نے ڈالا تھا چکن کی میرینیشن میں، اور 1.5 ٹیبل سپون ہم اس پیاز کے مسالے میں شامل کر رہے ہیں، اور اس کو ہم ڈال کے تقریباً اس کو 1 سے 1.5 منٹ کے لیے پیاز کے ساتھ ہم جو ہے پکا لیں گے۔ 1 منٹ کے بعد اس میں یہ تقریباً میں نے 3 عدد جو ہے نا میڈیم سائز کے ٹماٹر، یہ چھلکا اتار کے میں نے کاٹ لیے تھے، یہ ڈال دیں گے، اور اس کے ساتھ ہم پکائیں گے، اور اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹماٹر جو ہیں یہ ادھ گلے ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ چکن جو ہے اس نے بھی پانی چھوڑا ہے، میں نے اس کو ڈھک کے پکایا تھا تو پانی چھوڑ دیا ہے، اب یہ گلنے کی طرف ہے، تو اب ہمیں جلدی جلدی تیز آنچ پر تھوڑا سا اس کا پانی یہ خشک کر لینا ہے، اور زیادہ اس کو نہیں ہلانا ورنہ اس کی بوٹی جو ہے وہ ٹوٹنے لگے گی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور بس اس کو ایک طرف کر کے اگر پانی تھوڑا زیادہ بھی ریلیز کر دیا تو پانی خشک کر لیجئے اس کا،
اور اس کے بعد آپ اسے کلر دے لیجئے۔ یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ گل چکا ہے۔ اب اس میں یہ تقریباً آدھا کپ کے برابر میں دہی ڈال رہی ہوں۔ کچھ دہی ہم نے میرینیشن میں لگایا تھا اور ہاف کپ دہی جو ہے وہ اب میں اس مسالے میں ڈال کے پکا رہی ہوں۔ اور یہ جو میرینیشن میں سے کچھ بچا تھا مسالہ ہمارے پاس دہی والا میرینیشن کا، یہ جتنا بھی بچا وہ میں نے اس کے اندر وہ بھی ڈال دیا، جس میں تندوری کا مسالہ بھی میرینیٹ میں تھا اور بریانی مسالہ بھی تھا۔ اب جو باقی کا بریانی مسالہ پیکٹ میں بچا ہوا تھا، 2 سے 3 چمچ تو ہم نے میرینیشن میں لگایا تھا، باقی کا بریانی مسالہ جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر میں نے ڈالا ہے تقریباً 1 ٹی اسپون کے برابر۔ آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے آپ زیادہ ڈالیے، آپ تھوڑا پھیکا پسند کرتے ہیں تو آپ ریڈ چلی پاؤڈر بالکل نہ ڈالیے۔ اس کے علاوہ میں نے اس میں 1 ٹی اسپون کے برابر نمک بھی ڈال لیا ہے، کیونکہ میں نے جو چاول ہیں وہ تقریباً 1 کلو کے قریب لیے تھے اور ان کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور 3/4 تک میں نے ان کو بوائل کیا تھا، یعنی 1 کنی چھوڑ دی تھی، تو اس میں بھی نمک ہے۔ اور اب مسالے میں نے صرف 1 ٹی اسپون نمک ڈالا ہے، کیونکہ بریانی مسالے کے اندر بھی نمک ہوتا ہے، تو نمک جو ہے وہ بس زیادہ نہ ہونے پائے، اس لیے بہت دھیان سے ڈالنا ہے ہم نے۔ اب یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے یہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور اب اس کے اوپر کلر آنے لگا ہے، جو فرائنگ کا ہلکا ہلکا گولڈن کلر اس پہ آنا چاہیے۔ دیکھیں گولڈن کلر آ گیا ہے، چکن خشک ہو چکی ہے۔ اب میں اس میں ایک فوائل رکھ کے، فوائل کا پیس ایلومینیم فوائل کا، اس میں جو ہے وہ اس کو میں نے اندر اس کے بنایا، ایک چھوٹا سا باؤل کی شیپ دے دی اسے، اس کے اندر میں نے دہکا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہے جو ہم دہکا رہے تھے۔ تقریباً آپ اس کو آدھا گھنٹہ تو دہکائیں گے ہلکی آنچ پر۔ اب اس میں نے تقریباً آدھا ٹی اسپون کے برابر آئل ڈال کے ڈھک دیا ہے، فلیم میں نے آف کر دیا تھا، اور اب ہم اسے 10 منٹ تک اس کوئلے کے ساتھ جو ہے اندر اس کی اسموک ہم دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا باربیکیو کا فلیور آئے۔ اب یہ تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون کے برابر جناب میں نے دہی لیا ہے اور دہی میں نے 2 سے 3 چٹکی یلو جو کلر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے۔ بریانی کا کلر چاہیں زردے کا ڈالنا چاہیں وہ ڈالیں، آج میرا دل چاہ رہا تھا میں یلو کلر ڈالوں، تو میں نے اس میں 2 سے 3 پنچز کے برابر جو ہے وہ فوڈ کلر یلو کلر کا ڈالا ہے۔ تو اب یہ مکس ہو گیا ہے، اس کو ہم رکھ لیں گے۔ اب یہ دیکھیں اسموک اچھی طرح آ گئی ہے، یاد رہے یہ اسموک میں نے فلیم بند ہونے کے بعد دی تھی، چولہا نہیں جلانا، 10 منٹ تک اس کوئلے کی کم از کم آپ نے اس کو اسموک دینی ہے۔ اب ایک پتیلا لے لیں اور اس کے اندر جو ہے سب سے نیچے جو آپ نے ٹماٹر اور پیاز کا مسالہ بنایا تھا وہ ڈالیں گے۔ جب مسالہ تیل چھوڑ دے اور ٹماٹر تقریباً گل جائے، اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ سارا مسالہ نیچے ڈال دیں ایک ہی دفعہ اور اوپر سب سے چاول رکھیں، میں 2 لیئرز میں کام کروں گی، آپ چاہیں تو اس طرح لیئرز کر لیں۔ اب جو چکن ہم نے تندوری سا بنا کے رکھا تھا باربیکیو، وہ ڈال دیں گے اس مسالے پہ، اور اوپر ہم تھوڑا تھوڑا یہ فوڈ کلر والا دہی ڈال دیں گے۔ یہ تو ایک لیئر کا کام کمپلیٹ ہوا۔ اس کے اوپر اب ہم چاول جو ہے وہ ڈالیں گے، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ ڈالتے جائیں، جس طرح بریانی کی آپ لیئرز لگاتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سارا ٹماٹر کا مسالہ سارا چکن نیچے ڈالیں اور اوپر چاول ڈال دیں۔ اب میں لیئرز میں کام کری ہوں تو میں دوسری لیئر لگا رہی ہوں، اس میں میں اب اس لیئر میں باقی کا ٹماٹر کا مسالہ ڈالوں گی، اور یہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اب میں جو باقی کے چکن کے پیسز ہیں وہ میں رکھ دوں گی اس طرح سے، جن کو ہم نے اسموک دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بریانی کا اپنا الگ ہی فلیور ہوتا ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے۔ تندوری کا ہم نے اس میں ایک تھوڑا سا امپرووائز کر دیا ہے مسالہ ڈال کے اس کو، اور اس میں اب ہم جو ہے باقی تھوڑا سا جو دہی ہے فوڈ کلر والا وہ بھی لگا رہے ہیں چکن کے پیسز پہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تھوڑی سی ہم اس میں 2-3 ہری مرچیں ڈال رہے ہیں اور 1 سے 1.5 لیموں کا رس ڈال دیں گے، اس سے اس کا فلیور اور اچھا آ جائے گا۔ اب جو ہے باقی کے جو چاول تھے وہ بھی ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے۔ یہ تقریباً 1 کنی میں نے چھوڑ کے چاول ابالے تھے، یعنی 3/4 کے قریب یہ چاول جو ہے یہ گلے ہوئے ہیں۔ اب سب سے ٹاپ پہ جو بچا ہوا مسالہ تھا، تھوڑا سا آئل تھا، وہ میں نے ڈال دیا
ٹماٹر پیاز کے مسالے کا، اور میں اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے فوڈ کلر والا جو دہی بچا ہوا تھا وہ بھی ڈال رہی ہوں، اور یہ ہرا دھنیا کٹا ہوا ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب، اور تھوڑی سی ہری مرچیں، اور یہ میں کیوڑا ڈال رہی ہوں تقریباً 1/4 ٹی اسپون یا ½ ٹی اسپون آپ ڈال لیں۔ یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈھک کے دم پر رکھ دیں گے۔ تقریباً آپ اسے پہلے جو ہے وہ 5 منٹ تیز آنچ پہ رکھیے، اور بعد میں آپ 10 سے 15 منٹ اسے ہلکی آنچ پر دم دیجئے، تو یہ بہت ہی زبردست سی بریانی تیار ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہ بریانی جو ہے اسے دم آ چکا ہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے، اور کیا ہی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ جب بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کچن، آپ کا گھر جو ہے وہ اس کی خوشبو سے مہکے گا۔ بہت ہی آسان، ہیسل فری، ریڈی میڈ مسالوں سے تیار گھر کی بریانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور سیکرٹ رکھیے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اسے ریڈی میڈ مسالوں سے بنایا ہے، تو ضرور بنائیے گا، مجھے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔